خدا منافقین پر لعنت کرے. بے شمار. خدا منافقین پر لعنت کرے. بے شمار. دیکھو منافقین کیسے جا رہے ہیں. دیکھو منافقین کیسے جا رہے ہیں. منافقین پہ لعنت، خوارج پہ لعنت، منافقین پہ لعنت. خدا منافقین پہ لعنت کرے، خوارج پہ لعنت. خدا منافقین پر لعنت کرے. بے شمار. خدا منافقین پر لعنت کرے. بے شمار. دیکھو منافقین کیسے جا رہے ہیں. منافقین پر لعنت کرے. بے شمار. امام علی علیہ السلام کی وصیت کا آخری جملہ یہ تھا: سلام اللہ علیہم. دنیا سے دل نہ لگاؤ اور جو چیز ہاتھ نہ آئے اس کا رنج نہ کرو. ہمیشہ حق کا ساتھ دو، ہمیشہ یتیموں کا خیال رکھو اور غریبوں اور فقیروں کا ساتھ دینے سے نہ جھجکو. اور کہا کہ رسول خدا کے اس کلام کو نہ بھولو کہ حضرت فرماتے تھے کہ میں تمہارے لیے ایک میراث اپنی جگہ چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اس سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوں گے. ایک قرآن اور دوسری میری اطرت. منافقین آ گئے. دفاع کرو ان کو، باہر نکالو ان کو، اندر نہ لو. ان کو باہر نکال دے. دفاع ہو جاؤ. کسی کو اندر نہ دے. ان کو باہر نکال دو. ٹھہرو. خاموش، رک جاؤ. نہیں، یہ خوارج ہیں. ابن الجم کو تلوار دینے والے یہی ہیں، امام کو مارنے والے یہی ہیں. یہ منافقین ہیں، ان کو باہر نکال دو. خوارج پہ لانے، یہ لعنتی ہیں، ان کو باہر نکال دو. منافقین پہ لانے. منافقین ہیں، منافقین کو منافقین کو باہر نکال دو. خدا کی منافقین پر ان منافقین کو اندر نہیں آنے دو. نکال دو ان لعنتوں میں کہتا ہوں بیٹھ کو. یہ جاؤ. خوارج ہیں. نکال دو. بیٹھ جاؤ. میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ. یہ لوگ علی ابن ابی طالب کی تعزیت کے لیے آئے ہیں تو خوش آمدید. علی کے قاتلوں کو خوش آمدید کہتے ہو؟ میں علی کے عزاداروں کو خوش آمدید کہتا ہوں. بیٹھ جاؤ. انہیں راستہ دو، آئیں. ابن عباس، میں صرف ایک بات کہوں گا بس. نہ میں، نہ اشعث ابن قیس اور نہ ابن عمیر، ہم تینوں میں سے کوئی بھی علی کے قتل میں ملوث نہیں تھا. بیٹھ جاؤ شمر ذی الجوشن. بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ. صفین میں تم میں سے بہت سے لوگ معاویہ کی مکاری و چالاکی کے گواہ تھے. کس طرح معصوم لوگوں کو بے وقوف بنایا اور جو ذلت میں دو چار تھے انہیں بچا لینے کا دھوکہ دیا. خدا ان پر لعنت کرے. اس نے دین خدا کو اہمیت نہیں دی، بلکہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کی پیٹھ پر خنجر بھونکا. یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ حکمیت والے دن ان لوگوں نے اس مقدس نما جاہل ابو موسیٰ اشعری کو کس طرح بے وقوف بنایا، مگر امیر المومنین علی نے خاموشی اختیار کی اور کوئی اعتراض نہیں کیا. روتی شکل بناؤ. امیر المومنین کے فرزند حسن ابن علی نے فرمایا کہ جس رات میرے بابا کی شہادت ہوئی اسی رات موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی، اور اسی رات عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر تشریف لے گئے. یہ رات نزول قرآن کی رات تھی جس رات امیر المومنین کی شہادت ہوئی. اسی رات موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی. اگر وہ حسن کو خلیفہ بنانے کا اعلان کریں تو کیا کریں؟ اس شرط پہ حسن ابن علی کی بیعت کریں گے کہ وہ معاویہ سے جنگ کریں. کیا ہم پسر علی کے ساتھ مل کے معاویہ سے جنگ کریں گے؟ اے لوگ، جان لو کہ امیر المومنین نے پاکیزہ اور طاہر زندگی گزاری اور اسی پاکیزہ اور طاہر حالت میں
دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب رحمت خدا سے پیوست ہوئے تو ترکے میں صرف 700 درہم چھوڑے جو کہ بیت المال سے ان کا حق بنتا تھا۔ کاش یہ برستی آنکھیں ہماری توبہ کا سبب بن جائے۔ اے کوفے والو، خدا کی قسم آج زیر آسمان و روئے زمین حسن اور حسین کے علاوہ کوئی امام نہیں ملے گا جو سرداران جنت اور زینت دوش رسول خدا بھی ہیں۔ علی نے ابا محمد سے فرمایا کہ بیٹا حسن، میرے بعد تم میرے خون کے وارث اور میرے جانشین ہو۔ اے لوگو، حسن ابن علی ابا محمد یہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کے بیٹے حسن ابن علی کی بیعت لینا چاہتا ہے۔ جانشین ابا محمد رسول خدا کے بیٹے اور امام علی علیہ السلام کے جانشین اور ہمارے امام ہیں، لہٰذا ان کی بیعت کر لو تاکہ خداوند متعال راہ انصاف کے پیروکاروں کو ان کے وجود کے نور کے ذریعے سے نجات دے اور منزل مقصود تک رہنمائی کرے۔ اب ہم کیا کریں شیخ؟ اگر وہ معاویہ سے جنگ کریں تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہار پانی پی کے روزہ توڑ رہے ہو؟ کیا ہم سفر میں نہیں ہیں؟ تمہارا بس یہی کام ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم اتنی آسانی سے یہاں تک جان بچا کر پہنچ جائیں۔ احمد کا دماغ بھی خوب کام کرتا ہے، لگتا ہے کہ مدتوں امریاض کے ساتھ کام کیا ہے۔ نسبت اس فاسق سے نہ دو، میرا خون کھول جاتا ہے۔ رشید نے کیا نام بتایا تھا اس شخص کا، اس مارنے والے کا؟ برک۔ ہاں، برک نے بتایا تھا کہ خوارج نے امریاض کو مار ڈالا۔ میں نہیں سمجھتا، وہ بہت مکار ہے۔ دنیا میں کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا ہوگا، نہ جانے کتنی بار اپنی جان بچا چکا ہے۔ بہادری سے نہیں بلکہ مکر و فریب سے۔ پتا ہے صفین میں ذوالفقار علی کی زد میں آ گیا تھا؟ جانتے ہو جان کے ڈر سے کیا کیا تھا؟ ننگا ہو گیا تھا۔ علی نے شرمگاہ کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ یہاں تم کو شرمگاہ کی وجہ سے معاف کیا۔ اٹھو، اب چلتے ہیں۔ نہیں، ٹھہرو، سوار آ رہا ہے۔ کدھر سے؟ اس طرف سے۔
میرے خیال میں ایک قاصد ہے جو کوفے سے آ رہا ہے. میرے ساتھ آؤ. کہاں؟ کہاں چلا گیا؟ اسے ابھی ڈھونڈ نکالو. رک جاؤ. کہاں سے آ رہے ہو؟ کوفے سے. کوفے سے؟ مگر جا کہاں رہے ہو؟ امیر المومنین معاویہ کے پاس. امیر المومنین؟ پھر تو کوئی خاص خبر لے کے جا رہے ہو. تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ڈرو نہیں، ہمارا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے. جانتے ہو جس تیزی سے تم سفر کر رہے ہو آدھے دن میں دمشق پہنچ جاؤ گے. ہم تمہاری مشکلات کو کم کرنا چاہتے ہیں. راستہ چھوڑو ورنہ جان لو کہ تمہارا واسطہ امیر المومنین کے سپاہیوں سے پڑا ہے. ہم نے تو کوئی بری بات نہیں کہی. تم وہ پیغام ہم کو دے دو اور کوفے پلٹ جاؤ، ہم اسے امیر تک پہنچا دیں گے. مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ہمیں اس پیغام کے بارے میں معلوم کرنا ہے. نہیں بتا سکتا، دور ہٹ جاؤ. ابھی بتاؤ گے. مجھے چھوڑو. مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اچھا ٹھہرو ٹھہرو، بتاتا ہوں. تو نے وہ پیغام کہاں چھپا رکھا ہے؟ ادھر دیکھو، سوار آ رہے ہیں. ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے. آئی 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 دیکھو ان کو پکڑو، یہ امیر المومنین کے دشمن ہیں جو بھاگ رہے ہیں. یہ امریاس کے فوجی لگتے ہیں. سچ کہہ رہے ہو، مصریوں کا لباس پہنے ہیں. ہندا کے بیٹے کی کیا آرزو ہے؟ پوری زمین پر حکومت قائم کرنا چاہتا ہے. لگتا ہے اس بار وہ علی کے قتل کو بہانہ بنا کے لوگوں کا خون بہانا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں جتنا جلدی ممکن ہو وہ سب لوگوں کو اس کی طرف کھینچنا چاہتا ہے. کوئی بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے، اس کی خبر ابن عباس کو دینا بہت ضروری ہے. جلدی چلو، وقت کم ہے.
रुको। क्यों रुक गए हो? क्या सोच रहे हो? लगता है हमारे आस के नाम से कोई नया बहाना दिमाग में आ गया है। मजाक मत करो। बेहतर है कि हम में से सिर्फ 2 आदमी कूफे जाएं और एक आदमी यहीं रुक के ताज़ा खबरें मालूम करे, और इस रास्ते पे आने जाने वालों पे नज़र भी रखे। वैसे तो हम लोग एक दूसरे से रब्ता रखेंगे, इस बारे में तुम लोग क्या कहते हो? मैं समझता हूँ खबर ले जाने के लिए 2 आदमी काफ़ी हैं। नहीं, 1 आदमी काफ़ी है। तुम लोग यहीं रहो, मैं कूफे जाके खबर पहुंचाता हूँ। तुम क्यों जाओगे? तुम चुप रहो। मैं अपने वालिद के साथ आज से 4 साल पहले सरजमीन ईरान से मौला अली से मुलाकात के लिए निकला, लेकिन उन तक न पहुंच सका। हमारा इससे क्या रब्त है? तुम चुप रहो। रास्ते में मेरे बाप का इंतकाल हो गया। डाकुओं ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया और मुझे असीर कर लिया। हमने तो तुम्हें कैद नहीं किया, तुम चुप रहो। मुझे गुलाम बनाकर बेच दिया। मैं फरार कर गया। मैं दोबारा असीर हुआ और अब मैं उस वक्त पहुंचा हूं कि जब अली मुर्तज़ा दुनिया में नहीं है। मैं उनकी ज़ियारत से महरूम हो गया, लेकिन अभी तक उनकी ज़ियारत का शौक़ मेरे दिल में वैसे ही जोश मार रहा है। हम भी तुम्हारी तरह ज़ियारत के मुश्ताक। अब तुम मुझे इजाज़त दो ताकि मैं जल्दी से कूफे पहुंच सकूं। अगरचे मैं मौला अली की ज़ियारत से महरूम हो गया हूं, लेकिन कम से कम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सकूं। मैं इस बात की इजाज़त नहीं देता। तुम चुप रहो। क्यों तुम जाओगे? क्या हम और साले उनके चाहने वालों में से नहीं हैं? हम भी उनकी ज़ियारत करना चाहते हैं। तो तुम भी चलो। कब? हम तो अभी जाएंगे। अहमद, मैं खुद जा रहा हूं, तुम घोड़े से उतरो। जाओ जल्दी कूफे जाओ। अच्छा मैं जाऊं? हाँ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर से धोखा खा गए ना? तुम बिल्कुल अमरआज़ जैसे लग रहे हो। हे, चलो। हार दोबारा मेरे जाल में फंसोगे तो बताऊंगा। नहीं फंसूंगा। सलाम सर। बताओ तुम किसका पैगाम माफिया तक ले जा रहे हो? तो खुदा की कसम मुझे मजबूर ना करें, मैं नहीं बता सकता। कहता है नहीं बता सकता। ठीक है,
जाओ दफा हो जाओ। जरा ठहरो, अगर मैं चाहता तो सारी बात तुम्हारी जबान से उगलवा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता, इसलिए कि माविया मुझे हर बात खुद ही बता देगा। तुम्हारे पैगाम की क्या हैसियत, वो तो मुझे यहाँ तक बता देगा कि बैतुल खला कितनी दफा गया। जाओ, जाकर माविया से कह दो कि अमरियास आ चुका है। बिल्कुल सही और सालिम, न उसे खवारिज मार सकते हैं और न ही उसे अली की जुल्फ़िकार। जाकर कह देना कि अमरियास ने कहा है कि जब तक तुम सबकी नमाज मैयत न पढ़ा ले उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा। जाओ दफा हो जाओ। चलो चलें। नहीं भाई, मेरा ऊँट तो उससे भी ज्यादा तंदुरुस्त था। नहीं देखा शायद तुम लोगों ने। भाई इब्न अब्बास कहाँ होंगे? वहाँ। घोड़े को यहीं छोड़ दो, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। हाँ बताओ, क्या कह रहे थे? इधर आओ अब्दुल्ला। सलाम अलैकुम खलील। इन्हें बताओ। भाई, इनमें से इब्न अब्बास कौन है? कोई नहीं, मेरे साथ आओ। कैस तुम बांट देना, अच्छी बात है। करीब हो जाओ। अब मैं सबके नाम पुकारूंगा। इस्माइल इब्न हदी, ये लो तुम्हारा खत, जाओ। काजिम इब्न अब्दुल्ला, ये लो, जाओ। राशिद इब्न ओस, ये तुम्हारा नामा और इब्न अब्बास का पैगाम दे देना। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। अगर मुझसे कुछ काम है तो बताओ। मैं उबैदुल्लाह इब्न अब्बास के लिए पैगाम लाया हूँ। उबैदुल्लाह मैं खुद हूँ। मैं शाम से हारिस का कासिद बन के आया हूँ। हारिस ने आपके नाम पैगाम भेजा है। हाँ, हारिस का क्या हाल है? एक मुद्दत से उन्हें नहीं देखा है। ठीक नहीं है, मौला अली के फिराक में रोते रहते हैं। सब रो रहे और वो सबसे ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं। वो अली के बावफा दोस्तों में से हैं। उन्हें इश्क अली था।
इसी तरह उनकी औलाद भी आशिक अली है। तुमने कहा पैगाम लाए हो। इजाज़त दीजिए, मैं तन्हाई में आपको बताऊंगा। आओ मेरे साथ।